غور کریں کہ 7 نبوی میں جب اسلام قبول کیا تو شیب ابی طالب کا جو 3 سال ہے اس میں حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے. قال لا سبیل الیک، تو یہ دشمن خدا مشرک عاص بن وائل السہمی حضرت عمر کو یہ ضمانت دیتا ہے، لا سبیل الیک، تمہیں کوئی غزن نہیں پہنچا سکتا، تمہیں کوئی نہیں پہنچ سکتا. جس جگہ سے عمر گزر جائیں تو شیطان بھی عمر سے ڈرتے ہیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کیا ہے؟ کس سن اور سال کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا؟ کیا حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ اس وقت کے کمزور مومنین اور مومنات کو یہ طاقت اور غلبہ حاصل ہو گیا کہ وہ علی اعلان اپنے اسلام کا اعلان کر سکیں، سب کے سامنے وہ عبادات کر سکیں، کعبہ کے اندر جا کے عبادت کر سکیں؟ کیا حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ مسلمانوں کو یہ شان و شوکت حاصل ہو گئی کہ وہ کفار قریش اس وقت کے مستکبرین کے اوپر غالب ہو گئے؟ صحیح واقعہ کیا ہے؟ اہل السنت والجماعت کی اصح درجے کی کتابوں اور مصادر سے آج انشاءاللہ عز و جل حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک واقعہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے جو بہت مشہور و معروف ہے. ہر سنی کو یہ بیان کیا جاتا ہے، بچپن سے اسے سمجھایا جاتا ہے، نوجوانی تک وہ یہی واقعہ اپنے واعظین خطیب حضرات سے سنتا رہتا ہے ممبروں پر. واقعہ مختصر طور پر میں یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ دارالندوہ کے اندر مشرکین یہ میٹنگ کرتے ہیں، یہ طے ہو جاتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیا جائے. قتل کے ارادے سے حضرت عمر روانہ ہوتے ہیں. رستے میں ایک شخص ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں ارادہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح جا رہا ہوں. تو انہیں کہا جاتا ہے پہلے اپنے گھر کی خبر لو. وہ گھر آتے ہیں تو ان کی بہن اور بہنوئی وہ مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت ان کے گھر سے سنائی دے رہی ہوتی ہے، سورہ طٰہٰ تلاوت ہو رہی تھی. خباب بن الارت جو السابقون الاولون میں سے ہیں وہ انہیں قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہاں پر پھر وہ قرآن مجید کو چھوتے ہیں اور صحیفے کو اس کے لیے ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک صاف کریں وغیرہ. پھر وہاں سے وہ دار ارقم روانہ ہو جاتے ہیں. دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کے مومنین کمزور مستضعفین جو ان کی تربیت فرما رہے ہوتے ہیں، جو السابقون الاولون ہیں. تو جب حضرت عمر وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پر وہ اسلام قبول کرتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر موجود ہے. مکمل واقعہ آپ سب کو معلوم ہے. جب اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ باہر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مشرکین کے سامنے اور تلوار نکالتے ہوئے کہ جس نے آج اپنے بچوں کو یتیم کرنا وہ میرے سامنے آئے، جس نے آج اپنے بیویوں کو بیوہ کرنا وہ سامنے آئے. الغرض اس طرح حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو شان و شوکت مل گئی، ایک آزادی مل گئی. یہ واقعہ دراصل طبقات ابن سعد کے اندر اور اسی طرح دلائل النبوہ کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن یہ جتنی بھی اسناد کے ساتھ مروی ہے تمام کی تمام ضعیف درجے کی اور کمزور منکر درجے کی یہ اسناد ہیں. صحیح واقعہ کیا ہے؟ یہاں پر میں ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور واقعہ یہ ہے، وہ بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اہل البیت علیہ السلام اور خصوصاً امام علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں تو اس وقت کے ناصبی چیخ چلا کر یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ہمیں صحیح کتابوں سے ثابت کرو، امام علی کے فضائل آپ صحیح اصح درجے کی کتابوں سے لے کر آؤ. اور جبکہ اس کے مقابلے میں جب شیخین کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ کمزور درجے کی کتابوں سے بھی اس کو ثابت کرتے ہیں اور سند کی جانب بالکل بھی نہیں جاتے ہیں. یہ اس واقعے کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھیے گا اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت عمر نے اسلام کب قبول کیا، کس تاریخ میں اسلام قبول کیا. یہ اردو کی کتاب ہے، خلفائے راشدین کے نام سے لکھی ہے، شاہ معین الدین ندوی رحمہ اللہ نے. یہ میں آپ کو اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ عام طور پر ہر ایک عام شخص کو یہ مل سکتی ہے اور اس کو پڑھ سکتا ہے، ورنہ جتنے بھی سیرت نگار ہیں، جتنے بھی لکھنے والے ہیں، انہوں نے سب نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر نے جس سال اسلام قبول کیا وہ شیب ابی طالب کے سے بالکل پہلا والا سال ہے. یعنی شیب ابی طالب 6 نبوی کے اندر ہوئی ہے اور اسی سال حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہے. بلکہ شاہ معین الدین ندوی نے لکھا ہے اپنی اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 85 پر کہتے ہیں 83 پر کہ زمانہ اسلام کے نام سے کے عنوان سے کہتے ہیں عام مورخین اور ارباب سیر نے حضرت عمر کے مسلمان ہونے کا زمانہ 7 نبوی مقرر کیا ہے. کس سال کو مقرر کیا ہے؟ 7 نبوی کو.
یعنی آپ نے 40 سال میں اعلان نبوت کیا، اس کے 7 سال بعد حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، اور یہ وہی سال ہے کہ جب شیب ابی طالب ہو جاتا ہے۔ 3 سال تک یعنی 10 نبوی تک شیب ابی طالب ہے، شیب ابی طالب، اس کے بعد پھر طائف کا واقعہ ہے، پھر معراج کا واقعہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا وہ 7 نبوی ہے، یعنی مورخین یہ لکھتے ہیں کہ 50ویں نمبر پر یہ شخص ہیں، 40 مرد اور 10 عورتوں کے بعد تو 50ویں شخص ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو السابقون الاولون میں تو بالکل نہیں ہوئے، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ السابقون الاولون سورہ توبہ کی آیت جو ہے، اس لیے کہ یہ بہت بعد کا زمانہ ہے۔ شروع کا زمانہ وہ ہے کہ جو بہت پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، شیب ابی طالب سے بھی بہت پہلے، اور 5 نبوی کے اندر وہ ہجرت حبشہ کرنے والے ہیں، وہ السابقون الاولون بہت قدیم زمانہ ہے۔ لیکن حضرت عمر خود آپ غور کریں کہ 7 نبوی میں جب اسلام قبول کیا تو شیب ابی طالب کا جو 3 سال ہے اس میں حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے، تو 10 سال تک تو حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مستقل صحبت ہی نہیں ملتی ہے۔ پھر ہجرت مدینہ ہو جاتی ہے، اور ہجرت مدینہ کے بعد یہ جو 13 سال ہے یہاں پر جو لوگ رسول کے ساتھ مستقل رہے ہیں، جناب ابو طالب ہے، جناب عمار بن یاسر ہے، خباب بن الارت ہے، اور سعد بن ابی وقاص اور دیگر حضرت ابو بکر ہیں، ان کے ساتھ حضرت عمر کا نام اس میں شامل نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر 7 نبوی کے اندر اسلام ان کا جس طرح کے مورخین لکھتے ہیں، تو مجھے بتائیے کیا اس زمانے میں اسلام غالب ہوا؟ کیا اس زمانے میں مسلمانوں کو یہ شان و طاقت اور یہ قوت ملی کہ وہ علیہ اعلان اپنی عبادات کر سکے؟ بلکہ اس کے فوراً ہی بعد شیب ابی طالب ہوتا ہے، 3 سال تک شیب ابی طالب ہوا ہے۔ تو یہ جو بات کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کو غلبہ عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کے ذریعے، وہ غلبہ کیسے ملا، کس طرح ملا؟ اس پورے مکی زمانے کے اندر تو وہ غلبہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ پھر صحیح جو واقعہ ہے وہ ہم سے چھپایا جاتا ہے۔ شاہ معین الدین ندوی نے یہاں پر زمانہ اسلام کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے، اور میں ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے مورخین میں یہ اہل سنت میں متاخرین میں سے ہیں، اور عام طور پر ان کو پڑھا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 85 پہ یہ لکھتے ہیں کہ خود ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، مشرکین بکثرت ان کے مکان پر جمع ہو گئے، بلوائی آئے گئے اور کہا کہ عمر بے دین ہو گئے، عمر بے دین ہو گئے۔ اور یہ واقعہ کون نقل کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، اور وہ چھت پہ موجود ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر خوفزدہ گھر کے اندر تھے اور میں مکان کی چھت پر تھا، یعنی والد جو ہے وہ مکان کے اندر چھپ گئے تھے اور خوفزدہ تھے وہاں مکان کے اندر گھر میں، اور بیٹے جو ہے وہ چھت پہ چلے گئے اور وہاں سے وہ دیکھ رہے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ عبداللہ ابن عمر کی جو ان کی ایج ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت کتنی ایج تھی ان کی۔ اس کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ خود بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ ابن عمر کی جو ایج تھی وہ 14 سال تھی۔ تو اس اعتبار سے جو عمر بنتی ہے عبداللہ ابن عمر کی، جو ان کی تاریخ پیدائش بنتی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے 2 سال بعد ہے۔ 14 سال ان کی عمر اگر احد کے موقع پر ہے تو اس واقعے کے وقت میں کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ان کی عمر کتنی ہوئی؟ 7 سال ہوئی۔ اور یہی وہ واقعہ ہے کہ جب ایک بچے کو پورا مکمل واقعہ یاد ہوتا ہے۔ تو بہرحال 7 سال ان کی عمر تھی، اور جس وقت حضرت عمر نے اسلام قبول کیا وہ 7 نبوی تھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بعد کے واقعات آپ دیکھ لیں کہ شیب ابی طالب ہوتا ہے اور پھر ہجرت مدینہ ہوئی ہے۔ کوئی مسلمانوں کا ایسا واقعہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وہاں کفار قریش وہ کمزور ہو گئے اور مسلمانوں نے کھلے عام دعوت اور تبلیغ کی اور ان کو اجازت مل گئی اور کفار وہ مغلوب ہو گئے۔ اب میں صحیح بخاری سے آپ کو حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 3864، بلکہ پورا ایک باب قائم کیا ہے، باب اسلام عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ، ان کے حوالے سے روایات لے کر آئے۔ 3864 کے اندر یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں حدثنا یحییٰ بن سلیمان، آگے یہ سند ہے۔ عبداللہ ابن عمر اپنے والد سے، اور وہ حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عمر اسلام لانے کے بعد قریش سے ڈرے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ قال بینما هو فی الدار خائفا،
وہ اپنے گھر میں ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. اذ جاءہ العاص بن وائل السہمی ابو عمرو، کہ ابو عمرو عاص بن وائل سہمی اندر آیا. یہ عمرو بن العاص کے والد ہیں، عمرو بن العاص کے جو والد ہیں عاص بن وائل السہمی، یہ اسلام کا کٹر مخالف ہے، کٹر دشمن تھا اسلام کا، گستاخ رسول تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عاص بن وائل السہمی یہ تانے دیا کرتا تھا کہ الیاذ باللہ آپ ابتر ہو گئے، ان شانئک ھو الابتر. قرآن نے کہا کہ آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہوگا، اس کی نسل ہی ختم ہوگی. تو یہ عمرو بن عاص کے والد ہیں، عاص بن وائل السہمی. اور علیہ حلۃ حبرۃ، اس کے اوپر ایک دھاری دار چادر تھی، وقمیص مکفوف بحریر، اور ریشمی کرتا پہنے ہوئے تھا. وہو من بنی سہم، اور یہ بنی سہم سے، یہ سہمی ہیں. وہم حلفاؤنا فی الجاہلیت، اور یہ زمانہ جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے. حلیف ایک ہی قوم کا جو آپس میں معاہدہ ہوتا ہے، یعنی یہ ہمارے سائڈ کے لوگ تھے، ہماری ان کے ساتھ اتحاد تھا. ان قبائل کے اس زمانے کے اندر اتحاد کر کے ہی رہا کرتے تاکہ دوسروں کے حملوں سے بچا جا سکے. بہرحال میں اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں فقال له ما بالک، تو اس نے کہا کہ کیا ہوا آپ کو؟ حضرت عمر نے کہا کہ اگر میں مسلمان، تمہاری قوم بنو سہم والے کہتے ہیں اگر میں مسلمان ہوا تو وہ مجھ کو مار ڈالیں گے. یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابھی تک حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے ہیں. ان الفاظ سے یہ بات معلوم ہوئی. عربی پڑھتا ہوں. قال زعم قومک انہم سیقتلوننی ان اسلمت، کہ تمہاری قوم والے مجھے قتل کر دیں گے اگر میں نے اسلام قبول کیا. ان اسلمت، ان شرطیہ، اگر میں نے اسلام قبول کیا، یعنی ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. قال لا سبیل الیک، تو یہ دشمن خدا مشرک عاص بن وائل السہمی حضرت عمر کو یہ ضمانت دیتا ہے، لا سبیل الیک، تمہیں کوئی غزن نہیں پہنچا سکتا، تمہیں کوئی نہیں پہنچ سکتا. بعد ان قالها امنت، جب اس نے یہ ضمانت دے دی عاص بن وائل السہمی نے حضرت عمر کو کہ تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، تو حضرت عمر نے کہا اب میں محفوظ ہو گیا ہوں. امنتو، یہ آمنتو نہیں ہے، یہ امنتو ہے. یعنی جب اس نے یہ ضمانت دی تو حضرت عمر نے کہا کہ اب میں امان میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اب میں محفوظ ہو گیا ہوں. بعض لوگوں نے اس کو آمنتو پڑھا ہے، یعنی اس وقت انہوں نے ایمان لے آئے، لیکن درست یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ اب میں محفوظ ہو گیا ہوں، اس وقت میں محفوظ ہو گیا. اس کے بعد عاص باہر نکلا، اور باہر نکل کر اس نے میدان میں لوگ بھر گیا تھا، بھائی پورا مجمع جمع ہو گیا تھا ان کے گھر کے باہر. تو عاص نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو، کیا تمہارا ارادہ کیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم ابن خطاب کی خبر لینا چاہتے ہیں جو کہ بے دین ہو گیا ہے. تو عاص نے کہا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ سنتے ہوئے لوگ واپس چلے گئے. تو عاص بن وائل السہمی نے جب انہیں ضمانت دی اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ بخاری کی روایت کہتی ہے. بخاری کی روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عمر نے کہا کہ اگر میں اسلام قبول کروں گا تو تمہاری قوم مجھے قتل کر دے گی. یعنی اسلام قبول نہیں کیا اور پھر ان کی حفاظت مل گئی، اس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا. اس سے اگلی روایت بھی یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کی کہ چھت پر چڑھ کر عبداللہ ابن عمر اس بات کو دیکھ رہے تھے. تو بخاری کی اس روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عمر انہوں نے جو اسلام قبول کیا ہے وہ عاص بن وائل السہمی کے ان کی پناہ کی وجہ سے اسلام کو قبول کیا ہے. اب یہاں پہ ایک بات حضرت عمر کی شجاعت کے اندر یہ بیان کی جاتی ہے کہ شیطان تک حضرت عمر سے ڈرا کرتا تھا. مشرکین مکہ تو چھوڑیے، یعنی کفار قریش، شیطان بھی حضرت عمر سے ڈر جایا کرتا تھا. یہ روایت ہے سنن ترمذی کی 3690. بیان کیا جاتا ہے اس روایت کے روشنی کی، اس روایت کی روشنی کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ سے عمر گزر جائیں تو شیطان بھی عمر سے ڈرتے ہیں، شیطان بھی عمر سے ڈرتے ہیں. اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیں حضرت عمر ان سے ان کا خوف، رعب و دبدبہ اتنا ہے کہ اس وقت کے کفار و قریش بھی ان سے ڈرا کرتے تھے اور شیطان بھی ان سے ڈرتا ہے. روایت یہ ہے، بریدہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اپنی کسی جنگ سے واپس آئے تو ایک رستے میں انہیں ایک کالی باندی ملی، اور وہ باندی جب ملی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے آپ کو صحیح سالم واپس لوٹا دیا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی. الفاظ یہ ہیں عربی کے، اس پر میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں، میری ویڈیو ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں.
انی کنت نذرت ان ردک اللہ سالما ان اضرب بین یدیک بالدف واتغنى. آپ کے سامنے یہ نہیں ہے کہ میں صرف کسی بھی جگہ کے اوپر دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی، نہیں، بلکہ اگر آپ صحیح سالم لوٹ آئے تو میں آپ کے سامنے یہ حرکت کروں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا اگر تو نے نظر مانی تھی تو بجا لے ورنہ نہیں، یعنی اگر تمہاری منت تھی تو کرو یہ کام. چنانچہ وہ بجانے لگی. اس دوران حضرت ابو بکر آئے اور اندر داخل ہوئے اور بجاتی رہی، وہ اپنے دف بجاتی رہی، گانا گاتی رہی. امام علی آئے، پھر بھی وہ بجاتی رہی اس طرح. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، پھر بھی وہ دف بجاتی رہی اور گانا گاتی رہی. حضرت عمر جب آئے تو حضرت عمر کو دیکھ کر اس نے وہ دف اٹھایا اور اپنی سرین کے نیچے رکھ دیا اور خود اس کے اوپر بیٹھ گئے، یعنی چھپا دیا اس کو کہ بھائی ایسا کوئی کام ہو ہی نہیں رہا تھا. یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے. میں بیٹھا ہوا تھا، یہ بجاتی رہی، دف بجاتی رہی، گانا گاتی رہی. ابو بکر آئے پھر بھی یہ دف بجاتی رہی، گانا گاتی رہی. علی آئے پھر بھی یہ دف بجاتی رہی. عثمان آئے پھر بھی دف بجاتی رہی. جب تم داخل ہوئے تو اے عمر اس نے دف پھینک ڈالی، اس نے یہ دف پھینک دی. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شیطان بھی ڈرتے. یہ روایت اس کو پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دیکھیں حضرت عمر کا روب و دبدبہ دیکھیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں توہین ہے. الیاذ باللہ اگر ہم اس پہ غور کریں گے، کیا ہم حضرت عمر کی شان بیان کرنے کے لیے اس طرح کی روایات کا سہارا لیں جس میں خود رسول اللہ کی توہین ہمیں معلوم ہوتی ہو؟ کیا اس میں رسول اللہ کی توہین نہیں ہے؟ الیاذ باللہ کہ ایک شیطانی کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر آئے، حضرت عثمان آئے، امام علی آئے، وہ شیطانی کام وہاں پہ ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے. یعنی خدا کا خوف نہیں ہے ان لوگوں کو. ایسی روایتیں بناتے ہیں کہ جس میں ایک طرف شیخین کی تو فضیلت ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو. خود حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، مولا علی، ان کی توہین اس میں ہو رہی ہے. اور حضور فرما رہے عمر شیطان تم سے ڈرتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے ہاں یہ ایک بغض کا ایک طریقہ رہا ہے ان کا، یہ ناسبیوں کا. اس طرح کی روایات اول بنائی گئی کہ جس میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے کہ حضرت عمر سے شیطان ڈرتا ہے. شیطان وہاں پہ پہلے موجود تھا، وہ شیطانی کام وہاں پہ ہو رہا تھا. رسول کے سامنے تو شیطان وہاں سے بھاگے نہیں اور عمر وہاں سے گزرے، شیطان وہاں سے چلا جائے. یہ کس طرح کی روایات ہیں؟ تو یہ جو اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ بخاری سے میں نے آپ کو بتایا، بھائی بخاری سے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ایک کافر اور مشرک کی پناہ کے اندر اسلام قبول کیا ہے. اور یہ کوئی اس طرح کی ایسی بات نہیں ہے کہ مثلا کوئی تان والی بھی نہیں ہے یہ بات. لیکن پھر بھی جو حق اور سچ ہے وہ تو بیان کرنا چاہیے نا. یعنی اگر حضرت عمر کے بارے میں یہ واقعہ موجود ہے تو اس کو بیان کرنے میں کیا حرج ہے؟ ایک بھی سیرت نگار ایسا نہیں ہے کہ جو اس واقعے کو حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بیان کرتا ہوں. کیوں نہیں کر رہے یہ خطیب اور وائزین؟ بلکہ وہ والا واقعہ بیان کرتے، وہ تلوار لے کر نکلے اور یوں کیا وہ کیا. اس واقعے کو جو کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری کا واقعہ کیوں بیان نہیں کرتے؟ آپ نے سنا اس واقعے کو اس لیے بیان نہیں کرتے کہ یہ ایک حقیقت اور سچ بخاری کے اندر موجود ہے. یہ بخاری سے آہستہ آہستہ یہ لوگ ہاتھ اٹھانے لگے ہیں. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ایک غلبے والی بات ہے، وہ غلبہ تاریخی طور پر ہمیں کہیں نظر نہیں آتا ہے کہ وہ اس علاقے میں کوئی غلبہ ایسا ملا ہو، بلکہ فوراً ہی شیب ابی طالب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ہجرت مدینہ کا واقعہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.